السلام علیکم۔ منگلم یوٹیوب چینل پہ جاوید ناظرین حاضر خدمت سے پاکستان کے بڑے شہر میں، جس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے، الطاف حسین کی آمد کا سروائیول کا بھی چرچا ہے۔ اسی حوالے سے ان کے مخالفین جو ہیں وہ اپنے انداز میں سوچ رہے ہیں، اپنا اپنا انداز ہے سوچنے کا۔ اس ضمن میں ان کے مخالفین یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کسی خاص مقصد کے لیے لایا جا رہا ہے، جبکہ الطاف حسین کے جو حمایتی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ ان کی اسٹرگل کا نتیجہ ہے، جو وہ جد و جہد کر رہے ہیں اور وہ مظلوموں کی حمایت میں مسلسل بول رہے ہیں۔ تو اس ضمن میں ان کی مظلوموں کی حمایت کے بولنے میں انداز میں محبت کا جذبہ بھی ہے، اور ان کا تنقید کا بھی جذبہ ہے ان کے اندر، جو وہ مسلسل کرے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر ان کے چاہنے والوں کو ایک امید سی ہو چلی ہے، اور ان کے ٹک ٹاک کے بیانات سے جو پاکستان میں ایک نئی روح پھونکی ہے انہوں نے یہاں کے عوام میں، کہ ایک امید ہو چلی کہ الطاف حسین خود نہ آئے تو ان کی پارٹی تو مضبوط ہو جائے گی، اور جو پارٹی مضبوط ہو جائے گی الطاف حسین بھی آ جائیں گے۔ تو اس حوالے سے ان کے چاہنے والوں میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور انہوں نے بھی اس لہر دوڑانے میں الطاف حسین کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کہ انہوں نے وہاں سے ایسے میسیج دیے کہ 25 تاریخ کو میں یہ اعلان کروں گا، اور 25 کو آپ خوشخبری سنیں گے، جنوری میں آج خوشخبری سنیں گے۔ تو جنوری میں جو خوشخبری نظر آئی وہ یہی نظر آئی کہ ان کی پارٹی فعال ہو گئی، اور اس کی سرگرمیاں کراچی اور صوبہ سندھ اور بلکہ پاکستان میں کہیں تو طول و عرض میں پھیل گئی، سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اب یہ وہ سرگرمیاں ہیں جو کورٹ کی اجازت کے بغیر اس وقت چل رہی ہیں، مگر میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سرگرمیوں کا عروج ہے یہ، اور یہ سرگرمیوں کا جو عروج ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان کی سرگرمیاں کوئی رنگ لائیں گی، اور ان کے مخالفین جو ہیں وہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اب ان کی صرف آمد کا انتظار کیا جائے اور ان کی مخالفت میں کمر بستہ نہ ہوا جائے۔ اور وہ ذہنی طور پہ وہ بھی تیار ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی اسی میدان میں ہیں، اور وہ بھی آئیں گے تو اسی میدان میں، یعنی کہ یہ اگر انہوں نے سوچ اپنائی ہے تو ایک اچھی سوچ ہے، اور ان کے جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ خوشائد پیغام ہے کہ ان کے جو مخالفین ہیں یا پاکستان کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہر ایک کو سیاست کرنے کا حق ہے، جبکہ پہلے ایسا سوچا نہیں جاتا تھا۔ تو خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ اب کراچی میں تمام لوگ سیاست کریں گے، اس میں ایم کیو ایم لندن جو الطاف حسین جس کی قیادت کر رہے ہیں، ایم کیو ایم پاکستان والے بھی اپنے الگ کریں گے سیاست، اور عشرت العباد کا جو گروپ ہے، جو ایم کیو ایم کے یہ لگائے ہوئے پودے ہیں جو الگ الگ صورت میں اپنی پیڑ بن چکے ہیں، ایک بڑا درخت میں تبدیل ہو گئے ہیں، تو وہ سب اپنے اپنے راگ لاپیں گے اب آگے سیاست پہ۔ تو ایم کیو ایم پاکستان تو آلریڈی یہاں کام کر رہی ہے، تو ان کے جو رہنما ہیں وہ بھی اب الطاف حسین کے دبے الفاظ میں نام لیتے ہیں، جیسے گورنر سندھ نے بھی نام لیا اس دن، گورنر سندھ نے بھی اپنا اظہار کیا جو بہت تیز جا رہے ہیں فعال گورنر سندھ، وہ مہاجر پرستی کا عملی مظاہرہ بھی کر چکے ہیں گورنر ہاؤس میں مہاجر کلچر ڈے کے موقع پر۔ تو اس طرح سے وہ بھی اپنے ایک ایم کیو ایم میں جو کو کہتے ہیں نمبر بڑھانے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور کافی حد تک انہوں نے عوامی گورنر کا خطاب بھی حاصل کر لیا ہے۔ تو اسی حوالے سے وہ بھی فعال ہیں، اور اس طرح کے ان کے بھی عادات اور اطوار ہیں کہ وہ جیسے مہاجروں کے حقیقی رہنما وہی ہیں، کیونکہ کبھی حلیم بناتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں مہاجر ثقافت کا انداز بتاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے الطاف حسین کے آنے کے بعد یہ تمام مہاجر وہ ہیں جو کسی نہ کسی حالت میں مہاجر پرستی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں۔ تو اب انہوں نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ شاید الطاف حسین آئیں تو وہ ان کو ان کی پارٹی میں لے لیں، کیونکہ الطاف حسین کے جو پارٹی یا ان کی سیاسی چھتری کے تلے آئے گا تو وہی میں سمجھتا ہوں آگے آنے والے دنوں میں کامیاب رہے گا، کیونکہ الطاف حسین کی سیاست کا ماضی سے جو انداز ہے وہ یہی رہا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں کیا انداز ہوتا ہے، بہرحال الطاف حسین جو موقف اپنائیں گے وہ پاکستان میں کتنی پذیرائی ملتی ہے، اور الطاف حسین نے اگر طرز سیاست پرانا ہی اپنایا تو اس حوالے سے ان کو
اس مرتبہ وہ حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے جو ماضی میں کرنا پڑا، کیونکہ اب وہ ماضی سے بھی سبق حاصل کریں گے اور مستقبل کی بھی پیش بینی انہوں نے بھی کر لی ہے، اور ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان میں کیسی سیاست چل رہی ہے۔ تو اس ضمن میں یہ سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین افسوس سمجھ کے قدم اٹھائیں گے، اور جو اپنے محب ہیں، جو ان کی پریکٹیکلزم اور ریئلزم پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو اپنی پارٹی میں لائیں گے۔ اور الطاف حسین کا جو چرچا پھیل رہا ہے، اس چرچے کی وجہ سے پاکستان میں کافی لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے۔ اس میں وہ بھی ہیں ایم کیو ایم کے جو ایم کیو ایم کے نام لے رہا ہے، یا وہ بھی ہیں جو ان کو الطاف حسین نفرت سے نہیں دیکھتے، وہ تو شاید الطاف حسین کی پارٹی میں معافی تلافی کے عوض میں آ جائیں، مگر دوسروں کے لیے شاید اب راہ بند ہو چکی ہے۔ اور اس ضمن میں ایم کیو ایم پاکستان والوں کے ابھی لیڈر حال ہی میں انہوں نے بھی کہا کہ وہ بھی اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کمال نے ایم کیو ایم پاکستان جو پی ایس پی چھوڑ کے آئے تھے، تو انہوں نے آج گزشتہ دنوں یہ کہا کہ جناب میں تو ایم کیو ایم میں ہی رہوں گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایم کیو ایم میں، تو یہ بھی ایک مطلب اس طرح کا ان کا بیان کو کوٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بات تو ایک واضح طور پہ ہے کہ الطاف حسین جو اپنی خط جو متعین کر سکتے ہیں راہ پاکستان میں، وہ مظلوموں کی قیادت کریں گے اور مظلوموں کے حمایتی بن کے آئیں گے۔ اس مرتبہ وہ پاکستان میں پنجاب سے بھی اپنی سیاست کا آغاز کریں گے، تو آنے والے دنوں میں پنجاب میں ایک بڑے جلسے سے بھی ان کا خطاب متوقع ہے۔ تو اس حوالے سے متعدد خبریں بھی آ رہی ہیں، اور وہاں سے یہ بھی آ رہی ہیں کہ گوجرانوالہ میں وہ پچھلے دنوں خطاب شیخوپورہ میں کرنے والے تھے، تو اب آگے جا کے وہ کوئی بڑے شہر میں بھی جنوبی پنجاب کے لاہور میں ادھر خطاب کر سکتے ہیں۔ الطاف حسین کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو تمام بڑے سیاستداں ان کی طبیعت سے واقف ہیں، اور پاکستان کے اندر جو انٹلیکچوئل ہیں وہ بھی ان کی طبیعت سے واقف ہیں۔ الطاف حسین کے بارے میں ان کی پارٹی کے پہلے یہ تاثر تھا کہ جناب ان کی ایک پارٹی کی دہشت تھی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی دہشت نہیں پھیلائی، ہمارا نظم و ضبط اور ہمارے کارکنان کا اتنی پابندی تھی، اتنی ان کا نظم و ضبط کا، تو اس کی دہشت سے لوگ سمجھتے تھے، ان کے نظم و ضبط سے یہ سمجھتے تھے کہ جو نظم و ضبط کا پابند نہیں ہوتا، یا جو ڈسپلن کا پاسداری نہیں کرتا، تو وہ آٹومیٹک ہمارے کارکنان سے گھبراتا تھا یا ہماری تنظیم سے۔ مگر بہرحال ضابطۂ اخلاق ہے ان کی پارٹی کے اندر، اور مہاجر کلچرائز قوم ہے، تو الطاف حسین اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھایا کہ بھئی آپ اپنے کو کلچرائز قوم بتائیں، کہ اس طرح سے چلتے ہیں کہ بہرحال اگر قائد مضبوط ہو، قائد کا ایک اشارہ اور کارکن اس پہ جان دینے کو تیار ہو، اور صحیح معنوں میں جان دینے کو تیار ہو، تو وہ تنظیم میں سمجھتا ہوں پنپتی بھی ہے، پھولتی بھی ہے، ترقی بھی کرتی ہے۔ تو اب الطاف حسین کی جو آمد کا جو بگل بچ چکا ہے یہاں، اور آمد کو ان کی رکاوٹیں جو ختم ہو گئی ہیں، جو عارضی رکاوٹیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں، اور جو کورٹ کی طرف سے رکاوٹ ہے جو کہ پی ٹی آئی کے ایک وکیل کی طرف دائر کی گئی تھی، وہ بھی کسی حد تک اب ختم ہونے والی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کا تو بہرحال آغاز ہو ہی گیا غیر اعلانیہ طور پہ، جب وہ کورٹ میں ان کی حاضری ہوگی، جو ہم متعدد بار کہہ چکے ہیں، تو وہ بھی میرا خیال ہے اب کورٹ سے کلیئر ہو گیا ہے، کسی حد تک کلیئر ہو چکا ہے اور کلیئر ہو جائے گا۔ تو الطاف حسین کے آپ تنظیم کو یہ سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں ایک قدآور جماعت کے طور پر سامنے آئے گی، اور اس کے مقابل جو تنظیمیں آئیں گی ان کی حیثیت فی الحال تو کچھ نہیں ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں الطاف حسین کی شخصیت ایک ایسی ہے کہ اگر جب وہ میدان میں آئیں گے، وہ جو سامنے تنظیمیں ہیں، وہ جمہوریت کے طور پہ الطاف حسین بھی ان کو آنے والے دنوں میں ایسا ماحول ہوگا کہ وہ ایکسیپٹ کریں گے، اور وہ بھی ان کو ایکسیپٹ کریں گے، تمام اپنی سیاست کا مظاہرہ کریں گے۔ اور آنے والے دنوں میں جب الیکشن ہوگا، میں سمجھتا ہوں بلدیاتی الیکشن میں ایم کیو ایم الطاف حسین کا اس وقت اہم کردار ہوگا، کراچی کے اندر ایم کیو ایم کا اہم کردار ہوگا، اور بالخصوص الطاف حسین کی جو ایم کیو ایم اس کا بہت کردار ہوگا، اور وہ اپنی سیٹیں لینے میں بھی کسی حد تک کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے۔ اور شہر کراچی کے اندر اگر آزادانہ الیکشن ہوئے تو بلدیاتی الیکشن بھی الطاف گروپ مار لے گا میدان، کیونکہ
الطاف حسین کے لوگ ابھی بھی شہر میں موجود ہیں، ان کے کارکنان ابھی بھی فعال ہیں، اور اگر کھل کھلا کے ان کو سیاست کرنے کی ہے تو وہ کافی سیٹیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ایم کیو ایم پاکستان کا اپنا نیٹ ورک ہے، وہ اتنے دنوں سے یہاں شہر میں کام کر رہے ہیں، ان کے اختلافات کی بھی خبریں آتی ہیں، مگر ان کے ابھی رہنما کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو المصطفیٰ کمال نے کہا پہلے ہماری پارٹی کے اندر ایم کیو ایم نام کی جماعت کے اندر کوئی اختلاف کرتا تھا تو اس کو اڑا دیا جاتا، اختلاف کرنے کی کسی میں جرت نہیں تھی، مگر اب ہماری پارٹی میں اختلاف میں سوال اٹھتا ہے، ہر سے سوال کیا جاتا ہے، تو ہم نے جمہوریت ہے اس میں اختلاف رائے ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ ہم بھی یہی کہتے ہیں جمہوریت کا حسن ہے، اگر ان میں اختلافات ہو رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان تو وہ ان کا جمہوریت کا حسن ہے، تو اس میں ہونے ہیں تو وہ کوئی ایسی بات نہیں، مگر آنے والے دنوں میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہوگا بلدیاتی تو الطاف حسین کی جماعت بھرپور حصہ لے گی، اور بھرپور طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہوگی، کیونکہ اگر الطاف حسین کی تصویر لگ گئی بورڈ پر اور ان کے جو بینر پہ اور انہوں نے کہا، تو میں یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے کہ الطاف حسین کو کسی اور پارٹی کا کام بھی نظر نہیں آ رہا، اور اس میں باقی یہ کہ ٹف ٹائم ملے گا شہر میں، پی ٹی آئی بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، جماعت اسلامی کا ایک صاف و شفاف کردار رہا ہے، اور آج تک کراچی والوں کے لیے اسی نے ہی جدوجہد کی ہے۔ ایم کیو ایم اپنے معروضی حالات کے، جو ہم نے ماضی میں بھی کہا تھا کہ کچھ اپنے سیاسی اور حکومت میں شامل ہونے کے جو معروضی حالات ہیں اندرونی، تو اس وجہ سے اپنی وہ دھڑیلے کی سیاست نہیں کر سکی۔ ہو سکتا ہے الطاف حسین آ کے تو وہ سیاست کریں جن کو عوام سے ان سے یہ امید ہے کہ وہ ایسی سیاست کریں گے جو اپنے حقوق کے لیے جس طرح وہ سیاست کرتے تھے اور دھڑلے سے مطالبات رکھتے تھے اور مطالبات منواتا جانتے ہیں، وہ منوا سکتے بھی ہیں، تو اس لیے عوام ان کے پیچھے لگے گی، تو آنے والا بلدیاتی الیکشن الطاف حسین کا الیکشن ہوگا، تو یہ اس صورت میں ہوگا جب کورٹ کی طرف سے ان کو کھلم کھلا اجازت مل جائے گی، جس کی امید کی جا رہی ہے، اور باقی حلقوں کی طرف سے تو ان کو اس اجازت مل چکی ہے، جو کہ آپ کو شہر کراچی میں صاف نظر آ رہا ہے، کھلم کھلا نظر آ رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔